السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہے، جو اس کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے۔ درود و سلام کے تمام مبارک کلمات میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر نازل ہوں۔ رحمت و بخشش کی دعا صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین اور بزرگان دین کے لیے، جن کی محنت کوشش سے آج دین مبارک ہم تک پہنچا، اور اللہ مالک الملک سے دعا گو ہے کہ اللہ ہمیں اس دین مبارکہ پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام کا اختتام ہو رہا ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر ایک مخصوص طبقہ ہے جس نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری سونپ رکھی ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے پیارے ساتھی، نبی علیہ السلام کی جماعت، ان سے مخصوص افراد لے کر ان کی زندگی، ان کے حالات پر تبصرہ کرنا خصوصاً اس مہینے کے اندر بہت عام ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں دفاع صحابہ ایک مسلمان کے لیے کیوں ضروری ہے، اس حوالے سے چند گزارشات کرنا مقصود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار صحابہ، ان پر تبصرہ کرنا اور ان مقدس ہستیوں کے خلاف اپنی زبانوں کو بے لگام کرنا، یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کی ابتدا اسی دن سے شروع ہو گئی تھی جس دن سے اصحاب محمد نے آقا علیہ السلام کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جس دن حق و باطل کے معرکے کا آغاز ہوا، اسی دن سے یہود و نصارہ، مشرکین اور وہ طبقہ جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ میدان عمل میں سرگرم ہو گئے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس دین کو ختم کر دیا جائے، نقصان پہنچایا جائے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے اس طبقے نے سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی ہستی کو نقصان پہنچانا چاہا۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام کے جانثار صحابہ کو اپنا ہدف تنقید بنایا، ان کے خلاف پروپیگنڈے شروع کیے گئے، کبھی اہل بیت کی محبت کا بہانہ بنا کر، کبھی صحابہ کے باہمی سیاسی اختلافات کو بنیاد بنا کر، کبھی کسی اور چیز کا بہانہ بنا کر، البتہ اس طبقے نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے صحابہ کرام کی عظیم ہستیوں کو مسلمانوں کی نگاہ میں مشکوک کر دیا جائے۔ یہیں پر نہیں بلکہ آج کے اس دور کے اندر، اس پرفتن دور میں، ایک ایسا طبقہ ہے جو اپنے اس خیال اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ممبر و محراب کو بھی استعمال کر رہا ہے، سوشل میڈیا کے مختلف پیج بھی اس طریقے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، تعلیمی ادارے قائم کیے جا رہے ہیں، انسٹیٹیوٹ قائم کیے جا رہے ہیں، باقاعدہ تحقیقیں بنائی جا رہی ہیں، جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم نے صحابہ کرام کی ہستیوں کو داغدار کرنا ہے، مسلمانوں کی نگاہ میں ان ہستیوں کو مشکوک کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے،
خصوصاً آج کے اس دور میں ایک مسلمان پر فرض ہے، واجب ہے وہ اپنے آپ پر یہ چیزیں لاگو کر لے کہ صحابہ کرام کا دفاع کرنا مجھ پر اس لیے لازم ہے کیونکہ ان ہستیوں کا دفاع اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ ان ہستیوں کا دفاع ایک مسلمان کے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ آقا علیہ السلام نے ان مقدس ہستیوں کا دفاع خود کیا ہے۔ ان مقدس ہستیوں کا دفاع ایک مسلمان کے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ ان کے دفاع میں دین اسلام کا دفاع ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی ابو ذرہ رحمہ اللہ تعالی کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان الرجل لیتصدق به یعلم انه زندیق۔ آقا علیہ السلام کے جان نثار صحابہ پر بولنا، تبصرہ کرنا، زبان درازی کرنا، ان کے باہمی اختلافات کو بیان کرنا، ایسا فاجر و فاسق انسان ہے جسے معاشرے کے اندر زندیق کے نام سے جانا اور پہچانا جائے گا۔ مسلمانوں کے ساتھ اس ظالم انسان کا کوئی تعلق نہیں، اور مسلمانوں کو چاہیے جب پتہ چل جائے یہ ایسا بدبخت آدمی ہے جو ان نفوس قدسیہ کے خلاف تبصرہ کرتا ہے، پروپیگنڈے کرتا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اس ظالم انسان کے ساتھ رواداری نہ کریں۔ کوئی حق نہیں اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کا، اس کے ساتھ ہمدردی کے جذبات بکھیرنے کا کوئی حق نہیں۔ اور ایک مسلمان کے لیے آج کے اس دور میں صحابہ کرام کا دفاع اس لیے ضروری ہے کہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کے دفاع کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کی پیشکش کی۔ کیا تمہیں نہیں یاد بیت رضوان کا واقعہ جب جناب عثمان کی شہادت کی خبر موصول ہوئی، اور یہ خبر تو جھوٹی تھی لیکن آقا علیہ السلام نے صحابہ کے ساتھ معاہدہ کیا، بیعت کی، جب تک ہم جناب عثمان کی شہادت کا بدلہ نہیں لیں گے، یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ یاد رکھیے گا ان نفوس قدسیہ کا دفاع آج کے اس دور میں ایک مسلمان کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ وہ ہمارے لیے ہدایت یافتہ ہیں۔ قرآن کا فیصلہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اے ایمان والو تم اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح میرے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے، ان قرآنی آیات سے مجھے اور آپ کو سبق ملتا ہے صحابہ کی زندگی کو اپنانا، ان کی زندگی اور ان کے مشن کو اپنانا آج کے مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، زندگی کے اندر آسانیاں چاہتے ہیں، مشکلات سے دوری چاہتے ہیں، زندگی میں امن چاہتے ہیں، تو صحابہ کے مشن کو اپنانا ہوگا۔ بعض ایسے افراد ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا دفاع نصوص کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر تو آیا ہے، صحابیات کا دفاع کرنا میرے لیے لازم نہیں۔ کیا تمہیں نہیں یاد سورہ نور کی آیت جب جناب عائشہ پر تہمت لگتی ہے، قرآن کریم کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العزت جناب عائشہ کا دفاع کرتے ہوئے خود فرما رہے ہیں اذالمو ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم۔ اذالمو کائنات کے اندر ایسی عظیم ہستیاں اور آقا علیہ السلام کی ازواج، ان کے خلاف تبصرہ کرنا، ان کے خلاف زبان درازی کرنا، تمہیں یہ بات گراں کیوں نہیں محسوس ہوتی؟ اس کے باوجود جو بھی انسان معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اس میں حیائی کو پروان دیتا ہے، اس میں حیائی کو پروموٹ کرتا ہے، صحابہ کے جھگڑے کو منظر عام پر لے کر آتا ہے، ان کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، قرآن کا یہ بھی فیصلہ سن لیجئے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ کائنات کے لوگوں سن لو، میں اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں، بے شک وہ لوگ جو تمہارے درمیان معاشرے کے اندر رہتے ہوئے آپس میں فساد پیدا کرتے ہیں،
جھگڑے پیدا کرتے ہیں، آپس میں اختلافات پیدا کرتے ہیں، صحابہ کی ہستیوں پر تبصرہ کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، وہ سن لے ان کا ٹھکانہ دنیا اور آخرت کے اندر رسوائی ہے، جہنم ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ظالموں، تم جو کچھ کر رہے ہو تم اس کا انجام نہیں جانتے، میں اللہ جانتا ہوں جو تمہارے ساتھ میں کرنے والا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ان ہستیوں کا دفاع اس طرح بھی کر رہے ہیں۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کی تیاری کے لیے اعلان کر رہے ہیں، میرے پیارے صحابہ جہاد کے لیے جانا ہے، اپنے اپنے گھر کے اندر جو بھی تم ضرورت سے زائد چیزیں محسوس کرتے ہو اللہ کی بارگاہ میں جہاد کی نیت سے لے آؤ۔ صحابہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں مال پیش کر رہے ہیں، لیکن ایک ایسا طبقہ جو مسلمانوں کو اس موقع پر مذاق اڑا رہا تھا، جو زیادہ مال لے کر آتا تو کہتے اللہ تو غنی ہے، اسے زیادہ مال کی کیا ضرورت ہے، جو کم مال لے کر آتا اس کے بارے میں تبصرہ یوں کرتے کہ اللہ کو تو کم مال کی ویسے ہی ضرورت نہیں ہے، وہ کم پیسوں کا کم مال کا کیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر اپنے صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم۔ بے شک وہ لوگ جو ان کمزور مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کے بارے میں پھپتیاں کس رہے ہیں، وہ سن لیں کہ میرے صحابہ تو کمزور ہیں، وہ محنت کر کے جو بھی میری راہ میں لے کر آتے ہیں مجھے قبول ہے، لیکن ظالموں سن لو، آج دنیا کے اندر تم میرے صحابہ کا مذاق اڑا رہے ہو۔ ابو بکر صدیق یہ دو ایسی عظیم ہستیاں ہیں، کائنات کے اندر ان سے زیادہ عظیم ہستیوں کو ہم نے نہیں دیکھا۔ کیا وجہ ہے؟ وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں ان کے خلاف تبصرہ کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر جواب دیا تھا اے جابر تمہیں ان لوگوں کی باتوں پر تعجب کیوں ہوتا ہے؟ ان کے اعمال کا سلسلہ تو اسی دن منقطع ہو گیا تھا جب وہ دنیا سے چلے گئے تھے، اگر اللہ نے چاہا تو ان کے اجر کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہونے والی ہے۔ آج میرے اور آپ کے تبصرہ کرنے سے ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور حماقت ہے، بے وقوفی ہے، مجھے اپنے بارے میں علم نہیں کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہے ہیں یا کہ نہیں، میری نماز، میرا روزہ، میری عبادت، میرا حج، میرا نفلی صدقہ خیرات پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گا کہ نہیں۔ ہمیں فکر ہے صحابہ کو کامیاب کرنے کی اور ناکام کرنے کی۔ کیا تمہیں نہیں یاد جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے صحابہ کی جماعت تو وہ عظیم جماعت ہے کہ جو اپنے دور کے اندر میری موجودگی کے اندر اگر ایک مد بھی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر کے چلے گئے ہیں، بعد میں آنے والے کائنات تک آخر تک جو بھی انسان پہاڑ جیسے، سونے کے پہاڑ جیسے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا رہے، اس اجر کو وہ نہیں پہنچ سکتا جو میرے صحابہ نے ایک مد خرچ کیا تھا۔ اور دوسری روایت میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہاری ساری زندگی کے اعمال ایک طرف ہیں، لیکن میرے صحابہ کی جماعت ایسی عظیم جماعت ہے، ان کی ایک لمحے کی میرے ساتھ صحبت تمہارے ساری زندگی کے اعمال سے بہتر ہے۔ تیسری روایت آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
میرے صحابہ کی جماعت وہ عظیم جماعت ہے جن کی ایک گھڑی کی صحبت میرے ساتھ گزارنا تمہارے 40 سال کی زندگی کے اعمال سے بہتر ہے۔ یہ وہ عظیم صحابہ تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، اے میری امت کے لوگوں میرے پیارے صحابہ کے بارے میں بہتان بازی، زبان درازی، گالیاں مت دینا۔ اور مزید فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، کائنات کے لوگوں دنیا کے اندر رہتے ہوئے جب بھی تمہیں کسی مجلس میں جانے کا موقع ملے، کسی بھی محفل میں جانے کا موقع ملے اور وہاں پر جا کر تم دیکھو کہ میرے صحابہ پر تبصرہ ہو رہا ہے، زبان درازی ہو رہی ہے اور پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، میری امت کے لوگوں میں محمد تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرے صحابہ پر تبصرہ مت کرنا، اپنی زبانوں کو بند کر لینا، زبانوں کو لگام دے دینا، میرے صحابہ پر تبصرہ کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ اس حدیث سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ وہ عظیم ہستی جو اپنے صحابہ پر تبصرہ کرنے سے منع کر رہی ہے، حکم دے رہی ہے، لیکن ہم تبصرہ کرنے کی بجائے، تبصرہ تو ایک عام لفظ ہے، تبصرہ کرنے کی بجائے کیا کچھ ان مقدس ہستیوں کے بارے میں کہہ جاتے ہیں۔ اور آج کے دور میں یہ عمل اتنا آسان ہو چکا ہے کہ ہم اس فعل کو گراں سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس فعل کو برا عمل سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم صحابہ کرام کا دفاع کریں، جس مشن پر بھی آپ چلیں ضرور چلیں، لیکن زندگی کے اندر ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ میں نے ان مقدس ہستیوں کا دفاع بھی کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص ان نفوس قدسیہ کے خلاف زبان درازی کرے گا وہ فیصلہ سن لے فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جو ایسا بدبخت انسان ہے اللہ کی بھی اس پر لعنت ہے، فرشتوں کی بھی اس پر لعنت ہے، اور امت کے تمام مسلمانوں کی اس بدبخت پر لعنت ہے۔ لعنت کوئی عام لفظ ہے، جو انسان لعنت کا مستحق بن جائے اس سے زیادہ بدبخت انسان کون ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام ان کی ہستیاں، ان کی زندگیاں اتنی پاکیزہ ہیں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، جھگڑا اس حد تک کیفیت اختیار کر جاتا ہے کہ زبان سے دونوں کے آپس میں کلمات کچھ برے نکل کرتے تھے اور ان کی راتیں مسلمانوں کی پشتوں پر گزرا کرتی تھی۔ دین کی سربلندی کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ رب العزت کی طرف سے دین کی سربلندی کے لیے نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ راحت دیکھی، نہ پریشانی دیکھی، نہ مشکل دیکھی، نہ آسانی دیکھی، اسلام کے نفاذ کے لیے ساری زندگیاں قربان کر کے چلے گئے۔ اور آقا علیہ السلام کا ایک ایک عمل، ایک ایک فعل، ایک ایک حرکت کو بیان کیا، امت کے لیے آسانی پیدا کی کہ بعد میں آنے والوں کے لیے کسی مسئلے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ آج ہم ہستیوں کو فراموش کر رہے ہیں، معاشرے کے اندر فتنے، معاشرے کے اندر فساد، معاشرے کے اندر پریشانیاں اس لیے بڑھ رہی ہیں۔ محدثین کے جماعت کا کہنا ہے کہ جو صحابہ کرام پر تبصرہ کرنا شروع کر دے، ان ہستیوں کے خلاف زبان درازی کرنے کو اپنے لیے کوئی برا عمل ہی نہ سمجھے، وہ سمجھ لے کہ وہ امت گمراہی و بربادی کے اندر جا رہی ہے۔ اور جو انسان اس عمل کے اندر بڑھ جائے، صحابہ کی گستاخی کو برا سمجھے ہی نہ، وہ سمجھ لے صحابہ کی گستاخی، وہ انسان دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب نہیں ہونے والا ہے۔ جناب سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کے اندر
जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गवर्नर मुकर्रर किया। जालिम तो जालिम, ऐसे ऐसे जालिम मुआशरे के अंदर आए हैं जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा पर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए। कूफे के अंदर गवर्नरी कर रहे हैं। अचानक जनाब उमर फारूक के पास शिकायत आती हैं कि जनाब साद के बारे में 3 एतराज़ात हैं। क्या एतराज़ात हैं? जनाब साद नाऊज़ु बिल्लाह ऐसा जालिम शख्स है कि हमें जिहाद का हुक्म देता है, खुद जिहाद के लिए नहीं निकलता। दूसरा एतराज़ ये है कि जनाब साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माल आता है, अदल से काम नहीं लेते, तकसीम के अंदर इंसाफ वाला काम नहीं करते। तीसरा एतराज़ जो सबसे बड़ा और संगीन एतराज़ था, जिसने जनाब साद रज़ी अल्लाह तआला को हिला कर रख दिया, तीसरा एतराज़ ये था कि नाऊज़ु बिल्लाह जनाब साद तो वो हैं जो हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर अब नमाजें भी नहीं पढ़ाता। और पूछा कि कूफे वालों के आपके बारे में एतराज़ात हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? जनाब साद रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं क्या उमर फारूक, बाकी 2 बातों के बारे में मैं गवाही नहीं देता, अपनी शहादत नहीं देता, लेकिन नमाज का मसला ऐसा अजीम मसला है। ऐ उमर फारूक, क्या मैं भूल गया हूँ जिस तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैंने नमाज पढ़ते हुए देखा, पहली रकत को लंबा करते, दूसरी रकत को मुख्तसर करते। मुझे क्या हो गया है? मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे नमाजें पढ़ के आज मैं इन लोगों को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर नमाज न पढ़ाऊं, मेरे लिए इससे बड़ी बदबख्ती क्या हो सकती है? जनाब उमर फारूक को पहले ही यकीन था, लेकिन फिर भी 2 वजीर भेजे कूफे के अंदर, जाकर मसाजिद के अंदर मालूम करो जनाब साद के बारे में क्या तबसरा है। ये याद रखिएगा, ये एक अजीम सहाबी का वाक़या बतला रहा हूँ। कूफे के अंदर गए, एक मस्जिद में गए, पूछा जनाब साद कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। इबादत के अंदर कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। रवादारी के अंदर कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। दूसरी मस्जिद में गए, तीसरी मस्जिद में गए, ऐसे ही अच्छे अच्छे तासुरात मिल रहे हैं, लेकिन एक ऐसा बदबख्त इंसान मिला जिसने ये एतराज़ात किए जो गुज़श्ता बतला दिए गए हैं। जनाब साहब ने उस मौके पर फिर बद्दुआ की, ऐ अल्लाह, इस जालिम इंसान ने मुआशरे के अंदर मेरे बारे में 3 इल्ज़ामात लगाए हैं, और आज मैं ये 3 इल्ज़ामात सुनकर तेरी बारगाह में ये फैसला रखता हूँ और 3 इस जालिम इंसान के बारे में बद्दुआएं करता हूँ। अगर ये बरहक था तो ये बद्दुआएं इसे ना लगे, लेकिन अगर इसने फिस्को फजूर से काम लिया है, मुआशरे के अंदर बदनामी मकसूद थी, ऐ अल्लाह इसी तरह इसे भी बदनाम कर देना, मुआशरे के अंदर जलील कर देना। पहली बद्दुआ, ऐ अल्लाह मैं इस जालिम इंसान के बारे में तेरे हक तेरी बारगाह में बद्दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह इसे उस वक्त तक मौत ना आए जब तक इसकी आंखों के ऊपर जो पलकें हैं ये ज़्यादा उम्र होने की वजह से लंबी होकर आंखों के सामने ना आ जाए, और इस जालिम इंसान को जब देखना हो उन पलकों को उठाकर देखे। ऐ जालिम इंसान के बारे में दूसरी बद्दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह इसे फ़कीरी के अंदर इस कदर मुब्तला कर दे कि मुआशरे के अंदर जाए, लोगों से भीख मांगे, और भीख मांगने की भी इसकी कैफियत अहमकों जैसी होनी चाहिए। रावी कहते हैं जनाब साहब ने तो बद्दुआएं कर दी, अब हम इसका अंजाम देखने का मुंतज़िर थे। रावी कहते हमने वक़्त देखा, वो जालिम इंसान की उम्र इस कदर लंबी हुई कि लंबी उम्र होने की वजह से पलकें लंबी होकर नीचे आ गई,
اس کو جب بھی دیکھنا پڑتا پلکیں اٹھا اٹھا کر دیکھتا۔ ایسا اللہ نے ذلیل کیا، راستے میں کھڑا ہو جاتا، چوکوں چوراہوں پر کھڑا ہو جاتا، لوگوں کی عزتوں کو، لوگوں کی بیٹیوں کو تنگ کرتا۔ لوگ کہتے اے ظالم انسان، تجھے ہو کیا گیا ہے؟ اپنی عمر کا تو لحاظ کر، اس عمر میں بھی تو لڑکیوں کو چھیڑنے سے باز نہیں آتا۔ فقیری اس قدر غالب ہوئی کہ اللہ رب العزت نے اس ظالم انسان کے گھر سے اناج اور وسائل کے تمام ذریعے اللہ رب العزت نے ختم کر دیے ہیں۔ اور جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ کوفے کے اندر ایسے شخص آئے جنہوں نے جناب حسین، جناب ابو بکر، جناب ابو ہریرہ، کئی ایک صحابہ کے بارے میں تبصرہ کیا، زبان درازی کی، اور ایک وقت وہ بھی ہم نے دیکھا جب ان ظالموں کے سر اتار کر کوفے کی مسجد کے اندر لایا گیا، اللہ نے ایسا ان ظالم کو انجام کیا اور معاشرے کے اندر ایسا عبرتناک بنایا کہ ہم نے دیکھا کہ ان کی کھوپڑیوں سے سانپ نکلتا ہے، کبھی دوسرے کی کھوپڑی میں جاتا ہے، کبھی پہلے کی کھوپڑی میں آتا ہے۔ اس سے زیادہ عبرتناک انجام اور کیا ہو سکتا ہے؟ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اندر حیا پیدا کریں، اپنے اندر دین کی غیرت پیدا کریں، اپنے اندر صحابہ کا پیار پیدا کریں، دفاع صحابہ کے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور یاد رکھیے گا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول جو اس حدیث پر صادق آتا ہے کہ جب کہا تھا عائشہ نے کہ صحابہ کو فوت ہو چکے، ان کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو چکا، اللہ نے چاہا تو صحابہ کی جماعت جو دنیا کے اندر اعمال کر کے گئی ہے ان کے عمل میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ یہ قول اس حدیث پر بالکل صادق آتا ہے جب صحابہ نے آقا علیہ السلام سے پوچھا تھا اور صحابہ نے اس موقع پر جواب بھی دیا تھا، اتدرون من المفلس، صحابہ نے کہا تھا المفلس من لا درہم له ولا دینار له، آقا علیہ السلام مفلس تو وہ ہے جس کے پاس مال و متاع نہیں، درہم و دینار نہیں، غریب ہے، مسکین ہے، معاشرے کے اندر پوچھنے والا نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا المفلس من امتی یوم القیامہ بصلاۃ وزکاۃ وقد یأتی شتم هذا وقذف هذا وسفک دم هذا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ، مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس مال و متاع نہیں، بلکہ مفلس وہ ہے معاشرے کے اندر نیک اعمال بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، عمرے بھی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، کائنات کا عظیم ترین آدمی شمار ہوتا ہے، کائنات کا آخری دن محشر کا میدان ہوگا، خوشی خوشی آئے گا، نیک اعمال لے کر آئے گا، لیکن جب سلسلہ شروع ہوگا حساب کا، اس کے اندر ایسے ایسے اعمال دیکھے گا کہ کبھی کسی کو اس نے بلا وجہ گالی دی ہوگی، کبھی کسی پر بلا وجہ تبصرہ کیا ہوگا، کبھی کسی کے خلاف زبان درازی کی ہوگی، کبھی کسی کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہوگا، کبھی کسی کا خون بہایا ہوگا۔ یہ بظاہر آج دنیا کے اندر اعمال تو بڑے چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں، صحابہ کی زندگیاں ان کے سیاسی اختلافات کو بنیاد بنا کر ایک فریق کا حص کی طرفداری کرنا، دوسرے فریق کو غلط کہنا آج میرے اور آپ کے لیے بڑا معمولی عمل بن چکا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ کوئی چھوٹا فعل نہیں، چھوٹا عمل نہیں، چھوٹی حرکت نہیں ہے، زندگی کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو سکتے ہیں اور معاشرے کے اندر رسوائی، آخرت کے اندر رسوائی اور جہنم کا ٹھکانہ اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں۔ آج ضرورت ہے اس بات کی، اپنی زبانوں کو لگام دیجئے، بند کر لیجئے۔ اگر ان کے بالفعل ان کے درمیان اختلافات ہوئے بھی ہیں، مان لیجئے اگر ہوئے بھی ہیں، لیکن یہ قاعدہ یاد رکھیے گا ان کی جو جمیع حسنات ہیں وہ ساری حسنات مل کر ایک چھوٹی سی غلطی کا کیا وہ مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اگر مان لیجئے بحیثیت انسان کوئی غلطی ہوئی بھی ہے،
لیکن کیا تمہیں ان کی اتنی ساری نیکیاں، نیک اعمال نہیں یاد؟ کیا وہ نیک اعمال کا وزن اس چھوٹی سی غلطی کو ختم نہیں کر سکتا ہے؟ فکر ہمیں اپنی کرنی چاہیے، میرے اعمال کیسے ہیں، میری نجات ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ آج اپنی فکر کیجئے، ان کی فکر چھوڑ دیجئے۔ ان کی زندگیاں بڑی عمدہ زندگیاں گزری ہیں، آج ہمیں اپنی زندگی ان کے مطابق گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اور سنایا مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا